ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ خالد ملک، جو کہ مشہور ریٹائرڈ کیپٹن خالد ملک کی دختر ہیں، اور آج وہ اس حالات میں ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہماری بہت لیوش لائف سٹائل تھا۔ تو میرے ابو جی جب فوت ہوئے، ان کی میت ابھی آئی نہیں تھی، ان کی چیزوں پہ شور مچ گیا، خالد کی گاڑیاں کون لے گا، یہاں تک کہ ان کی برانڈڈ گلاسز، واچز۔ کے فادر اواری ہوٹل کے وہ آنر تھے۔ شیخ محمد علی انکل، وحید مراد انکل، ندیم انکل، شفیع محمد انکل، ان لوگوں کے ساتھ ان کی پروڈکشن کمپنی بھی تھی۔ انہیں فلموں میں بھی آئے، ڈراموں میں بھی آئے۔ دو تایا امریکہ میں، تایا چچا ہے، ایک اس وقت لاہور میں MCB میں پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ وی بلانگ ٹو اے ویری ایلیٹ کلاس فیملی۔ میں نے 14 دن قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پہ گزارا۔ شاہی زندگی تھی، الحمدللہ وی ور پلینگ ان منی۔ ہم تو لوگوں کو چیریٹی کرتے تھے، گھر دلاتے تھے، اللہ پردہ رکھے ان باتوں کا۔ مطلب ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا آج ایسا وقت بھی آئے گا، آج میں یا اسکرین پہ بیٹھ کے بول رہی ہوں گی کہ میری ہیلپ کریں۔ آج مجھے روڈ پہ لانے والے میرے اپنے ہیں، میرے وہ اپنے جو میرے بہت ہی اپنے، بہت پیسہ ہے، خربوں میں کھیلتے ہیں، لیکن میرے لیے کسی کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں RP پروڈکشن۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دکھ بھری کہانی شیئر کروں گا کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس دنیا میں رشتوں پہ یقین ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ خالد ملک، جو کہ مشہور ریٹائرڈ کیپٹن خالد ملک کی دختر ہیں، اور آج وہ اس حالات میں ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کس طرح ایک شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد آج اس حال میں پہنچی ہیں اور آج کیوں ان پہ یہ مشکل وقت آیا ہے، کوئی اپنا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، اپنی زندگی کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی اور آج آپ کس حال میں ہیں یہاں پہ ہیں؟ جی، میرے فادر آرمی میں تھے، 30th کیولری آرمڈ کور، آرمی سے بلانگ کرتے تھے، اور اللہ جنت بخشے۔ وہ اس کے بعد ہی واز اے بزنس مین، دین ہی واز ورکنگ ود بہرام اواری ایز اے شیئر ہولڈر ان کراچی، پاکستان، اینڈ وی آر 2 siblings، میں اور میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ پھر میرے فادر کو کینسر ہو گیا۔ میرے ددیال کی بہت مشہور کمپنی تھی ابسین انٹرنیشنل، میرے 6 چچا ایک تایا ہیں، میرے دادا۔ ہماری بہت لیوش لائف سٹائل تھا، میں غرور نہیں کروں گی، بٹ وی بلانگ ٹو ویری ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ، جس کی وجہ سے کہ آج مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کارڈ ڈال دو 12,000، تو نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، ٹریولنگ ہسٹری چیک کی جاتی ہے، لائف سٹائل چیک کیا جاتا ہے، اور بینک اکاؤنٹ چیک کیا جاتے ہیں۔ تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی 95 میں، کینسر بیٹل ہارے، پوری دنیا میں گئے۔ میرے فادر کی پراپرٹی، جب میرے ابو فوت ہوئے تو آغا خان میں ہی ٹوک ہز لاسٹ بریتھ۔ تو میرے ابو جی جب فوت ہوئے، تو جب ان کی میت ابھی آئی نہیں تھی، تو ان کی چیزوں پہ شور مچ گیا، خالد کی گاڑیاں کون لے گا، خالد کا یہ کون لے گا، یہاں تک کہ ان کی برانڈڈ گلاسز، واچز، یہ سب چیزیں تک پہ ان کے اپنی ہی بھائیوں نے، میرے اسٹیپ چچا ہے 2، 4 سگے ہیں، لیکن سگے بھی پھر ستیلے ہی بن گئے، اور میرے ابو کو ان کی میت رلانے کی کوشش کی۔ پوری دنیا آئی تھی خیبان شہر میں، کراچی میں، ہم کراچی ہی رہے ہیں تھرو آؤٹ۔ تو میم، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر اواری ہوٹل جیسے اتنے بڑی جو ہے ایک مینجمنٹ کے، اتنے بڑے جو ایک ہوٹل کے وہ آنر تھے، اس کے شیئر ہولڈرز تھے، اور اس کے علاوہ ان کے خالد عباسی کے نام سے، خالد کے نام سے ان کا ٹائرز کا بزنس تھا، PIA کے ساتھ وہ مرج تھے۔ تو وہ آپ کے لیے پیچھے بیک میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے کہ وہ ان کے بچوں کے لیے کوئی بعد میں کفالت ہو سکے؟ جی، وہ چھوڑ کر گئے ضرور ہوں گے، ہمیں بھی پتہ ہے، انشورنس بھی تھی میری، اور میرا ایک بھائی ہے عثمان خالد ملک، جو کہ اس وقت ہارٹ کی بیٹل لڑ رہا ہے، ہارٹ فیلئر ہو گیا اس کا، 10% ہارٹ پہ اس کا سروائیول ہے، وہ بھی آج دھکے کھا رہے ہیں، اس کے 4 بچے ہیں۔ میرے ابو جی چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن سب کچھ ہم سے چھین لیا ہمارے ددیال والوں نے، اللہ جنت بخشے۔ میں کیا بولوں، کہتے یتیم کا مال کھانے والوں مر گئے ہیں وہ، میں نہیں کچھ کہوں گی، لیکن اللہ ان کو معاف کرے اور ہدایت دے جو زندہ ہے۔ 2 تایا امریکہ میں، تایا چچا ہے۔
ایک اس وقت لاہور میں MCB میں پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نجیب ملک، وہ لاہور میں ہیں لیکن میں ان کے گھر نہیں جا سکتی، میرے لیے وہاں جگہ نہیں ہے۔ ایک کراچی میں حبیب ملک صاحب، عمر، وہ تو خیر اس وقت خود کوما میں ہے، وہ چھوٹے ہیں چچا میرے۔ اور میری مدر کی پھر سیکنڈ میرج ہو گئی، تو اوبویسلی اسٹیپ فادر آ گئے۔ ہم نے پھر بھی بہت اچھی لائف گزاری تھرو آؤٹ، مما نے ہی سنبھالا، امی نے، کیونکہ ابو کی جو کچھ پراپرٹیز تھیں، کچھ چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس تھی، لیکن خزانہ بھی تو ختم ہو جاتا ہے۔ امی نے شادی کی، امی نے محنت کی۔ مائی مدر ہیڈ اے بوتیک، یاسکیز کے نام سے بہت مشہور، کراچی، میریٹ، اواری، PC، ہر جگہ ایگزیبیشنز لگیں۔ We belong to a very elite class family. Everyone knows, who knows me, they know on Facebook, social media کہ میں کس کی بیٹی ہوں، کس خاندان سے belong کرتی ہوں، ملک فیملی ہے اور and all that۔ اور آج یہ وقت آئے گا کہ جو انسان خود دوسروں کی بیٹیوں کی شادیاں، دوسروں کے لیے گھر، دوسروں کی ایجوکیشن میرے ابو جی نے کی، سب نے میرے ابو جی کو یوز کیا۔ میرے ابو بہت پیارے تھے، بہت اچھے انسان، اور آج مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے بڑھنے کے بعد وہ میرا ہاتھ میرے چچا اور میرے ننیال میں میرے ماموں، کوئی بات نہیں، میں ان کی ہاتھ بھی عزت کرتی ہوں کہ وہ دے گئے تھے کہ میری بیٹی کا خیال رکھ، کیا میرے ماموں نے کیا، میرے ماموں نے بہت میرا خیال رکھا۔ میری ماں نے بہت اچھی ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، الحمدللہ ہم لوگ اچھے سے اچھے لائف جی، اچھے سے گھروں میں رہے۔ ہم نے کبھی برا وقت کیا ہوتا ہے نہیں پتہ تھا، کبھی دیکھتے تھے تو سوچتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج خود پر پڑی ہے تو پتہ چلا۔ یہ میری آج ایسا ہے کہ میرے اپنے کچھ ایسے، میں نام نہیں لوں گی، کہ میں ان کو فون کر رہی ہوں کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے لاہور کا فلٹر کا پانی نہیں راس آتا، یا میرا بچہ یہ چھوٹا بیمار پڑا ہے، رات سے ڈائریا، وامٹنگ، وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم اس وقت کسی کے گھر میں ہیں، یہ خالی گھر ہے، نہ یہاں ہیٹر ہے، سردیاں۔ میری اپنی امی کے گھر سے مجھے مار کے میرے ستیلے بھائی نے نکالا ہے، مار کے مجھے وہاں سے دھکے دے کے سامان ہمارا نیچے پھینک کے انہوں نے نکال دیا۔ دنیا بھر میں سب کو فون کر لیا، خاندان والوں کو، سب نے دروازے بندے، نہیں ہم نہیں رکھ سکتے، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ روڈ پہ چلتے چلتے میں، یہ جو گلی ہے مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، کیولری گراؤنڈ میں ہم لوگ اس پر ناظرین۔ اچھا سسٹر میری بات سنیں، پھر جب آپ کی شادی ہوئی تو سسرال والوں نے بھی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، یا انہوں نے آپ کو وہی ناز و دیے آپ کی لائف پہ جو آپ کے پاپا جانی نے، آپ کے بابا نے آپ کو دیے تھے؟ آپ تو بابا کی پرنسس تھی جیسے آپ بتا رہی ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے قبرستان میں دیکھا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا میری ماں کی دوسری شادی ہو گئی تھی مما کی، تو بابا جو ہے، میں ابو کی قبر پہ جب تک نہیں جاتی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو میں جب دبئی سے واپس آئی 5 سال بعد، تو میرا ویزا ایکسچینج ہونا تھا، ان آؤٹ ہونا تھا، تو میرے جو اسٹیپ فادر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جاؤ، مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے ان کی لوگوں کی سب کی پلاننگ کیا تھی، تو آپ ہو کے ان آؤٹ ہو جاؤ۔ میں جب ان سے آؤٹ ہونے لگی تو پتہ چلا میرا ویزا کینسل کرا دیا گیا، اور جب میں اپنے ددیال گئی تو میری دادی نے بولا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا میرے ابو کا گھر ہے، میرے ابو کا بھی تو حصہ ہے نا، میرے چاچے ہیں، میرا خون ہے، آپ لوگ مجھے رکھ لیں۔ ان کا نہیں رکھ سکتے، ہمارے گھر میں خالد چلا گیا، رات نہیں رہ سکتی، میرے پاس کوئی چھت نہیں تھی، میں نے قبرستان میں 14 دن گزارے، گورکن گوائے گریو یارڈ، گزری گریو یارڈ میں میں نے 14 دن قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پہ گزارے۔ یہ حالات سے پہلے، اس وقت میں اسٹرانگ تھی، میرے اندر ہمت تھی، کچھ میرے پاس پیسے بھی تھے، بس دروازہ کوئی نہیں تھا، اپنی چھت نہیں تھی، واپس امی کے پاس جا نہیں سکتی تھی۔ اور ددیالوں کا تو میں نے بتا دیا کہ ان کا خون سفید ہو گیا تھا جیسے میرے ابو مر گئے تھے۔
کیا وجہ ہوئی کہ ان کا خون سفید ہوا؟ حالانکہ آپ ان کے خون میں سے پیدا ہوئی ہیں، آپ خالد صاحب کی دختر تھی، ان کے خون میں سے، ان کے تخم میں سے آپ دنیا میں آئی، تو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، آپ کو ابھی تک وہ وجہ سامنے نہیں آئی کہ کیوں آپ انہوں نے ان کے ایک دم رنگ بدلے؟ وہی دادی تھی، وہی چاچے تھے جو آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، اور جب آپ کے فادر جانے کے بعد وہی آپ سے بدید ہو گئے، انہوں نے آپ سے آنکھیں پھیر لی، کیا وجہ بنی ایسی؟ کیونکہ میرے ابو نے میری امی سے پسند کی شادی کی تھی، تو اس طرح سے ان کا، اور ہم سپریٹ رہتے تھے، ان کی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور کچھ اختلافات ایسے تھے کہ میرے والد بہت شاہ خرچ دنیا والے دینے والے، آج بھی اگر جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں میرے ابو کا نام اور ان کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ سب لوگ کراچی میں میرے ابو کو جانتے ہیں، بزنس مینس کے نام لے لوں یا میں میڈیا سیکشن کے نام لے لوں، اللہ جنت بخش محمد علی انکل، وحید مراد انکل، ندیم انکل، شفیع محمد انکل، ان لوگوں کے ساتھ ان کی پروڈکشن کمپنی بھی تھی، انہیں فلموں میں بھی آئے، ڈراموں میں بھی آئے، اور یعنی کافی وہ ویل ناؤن پرسنالٹی تھی، بزنس آئیکن بھی تھے، پہلے کیپٹن بھی تھے، اس کے بعد پروڈکشن ٹیم کا حصہ بھی بنے. تو آج اپنے دل پہ دکھ نہیں ہوتا آپ کو کہ میں اتنی لائف سٹائلز آپ نے دیکھی، اپنے بابا کی گود میں آپ نے کھیلا، اس زمانے میں آپ گاڑیوں میں گھومی، باہر کے ملکوں میں گئی، اور آج جب اس حال میں آتی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہیں اس تکلیف میں، تو کیا فیل ہوتا ہے کہ کیوں آپ سے کوئی غلطی ہوئی یا کیا وجہ بنی جو آج آپ اس مقام پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ پیسہ، لالچ، جائیداد، پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے. میری سوتیلی دادی تھی، میری سگی دادی نہیں تھی، ان لوگوں نے دیا، لیکن میرے سگے چچا تو تھے نا. دادا فوت ہو گئے تھے 2 سال بعد، مرحوم صدیق ملک صاحب. تو ابھی بھی اب آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرتا؟ حالانکہ چاچا یہ تو ویل سیٹل، جیسا بتا رہے ہیں کہ ایک یہاں پہ پنجاب میں کسی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کراچی میں کچھ لوگ بزنس آئیکن ہیں، وہ اگر اپنی اتنی لاکھوں کروڑوں کی کمائیوں میں سے اگر آپ کو کچھ چند روپے دے دیں جس میں آپ اپنے گھر کا گزارا کر سکیں، تو کیا وہ یہ لوگ بھی نہیں کرتے آپ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ماں سے بولو، ماں کا فرض ہے. تو والدہ کی طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ وہ ابھی بھی سپورٹ کرتی ہے آپ کو جیسے جس حال میں آپ؟ والدہ نے ہی سپورٹ کیا تھرو آؤٹ، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. لیکن اب میری والدہ کی ایج ہو گئی ہے، اور ایج کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے برین میں پانی آ گیا ہے، تو وہ بزرگ ہو گئی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے سوتیلے والد ہیں، تو سب کچھ وہ مجبور ہیں. جب وہ کیا شاہی زندگی تھی، الحمدللہ وی ور پلینگ ان منی. ہم تو لوگوں کو چیریٹی کرتے تھے، گھر دلاتے تھے، اللہ پردہ رکھے ان باتوں کا. مطلب ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا آج ایسا وقت بھی آئے گا کہ آج میں یا اسکرین پہ بیٹھ کے بول رہی ہوں گی کہ میری ہیلپ کریں، میری ہیلپ کریں، میرے بیٹے کے لیے، میرے لیے مجھے شیلٹر چاہیے. ہمارے پاس سروائیول نہیں ہے، جو جگہ ہمیں دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں، نہ کرٹن ہے، نہ کھلی جگہ ہے، ہیٹر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، سردی لگتی ہے، نہ یہاں کچن میں گیس. یہاں پہ آپ کیسے آئی لاہور میں اس جگہ پہ؟ یہ تو کافی پورچ علاقہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ جگہ کس نے دی ہے؟ میں اپنے امی کے گھر پہ تھی، مجھے کوئی رینٹ نہیں دے رہا تھا، میں کام نہیں کر سکتی کیونکہ میرے اوپر گاڑی چڑھائی گئی تھی. گاڑی کس نے چڑھائی ہے آپ کے اوپر؟ میرے ہسبینڈ نے. اب ہسبینڈ کے ساتھ بھی اختلافات ہو گئے تھے آپ کے، انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ جی، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ یتیم ہے، انہوں نے بس پسند کی شادی کرنی تھی، کر لی مجھ سے. انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہے نا، ابو زندہ نہیں ہے اور ایک ہی بھائی ہے. تو پشاور میں مجھے بہت مارا. پھر میں کراچی گئی، سٹی کورٹ میں کیس چلا، میں نے کیس کیا، تو وہ کیس کے میرے پاس بہت جویلری تھی، بہت پیسے تھے، الحمدللہ. اور اچھی وہ جیسے سوشل لائف ہوتی ہے وہ بھی رہی ہے میری. لیکن جب میرا کیس چلا، میرے فرینڈز نے بہت میری ہیلپ کی، تو میری جان بچی. اللہ بچانے والا، اللہ ان لوگوں کو بھی خوش رکھے. میں نے بچے کی کسٹڈی کرنی چاہیے، انہوں نے مجھے اتنا مارا، وہ جیسے کہ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں، کہ اس وقت بس اللہ کا بہت کوئی نیک انسان تھا، نہ کوئی میں نے سفارش کی تھی. میں ہر کسی سے کہتی تھی کوئی بھی تو مجھے انصاف دلا دو. مجھے مارتے اس لیے تھے، چھوٹی سی بات، آپ کن سے پیار کرتی ہیں؟ میں اپنے ابو سے زیادہ پیار کرتی ہوں. اس پہ بھی مجھے مار پڑتی تھی کہ تم مجھ سے کیوں پیار نہیں کرتی، اپنے باپ سے پیار کیوں کرتی ہو؟ پٹھان پشاور کے. یعنی کہ اتنے وہ شکی اور تنگ نظر آپ کا ہسبینڈ تھا کہ وہ کہ آپ اپنے باپ کا نام لیتی تھی تو اس پہ جیلسی فیل ہوتی تھی، تم میرا نام کیوں نہیں لے رہی، اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ پٹھان تھے،
اور خلجی فیملی ہے پشاور کے، اور بہت ظلم کیا اس نے، اور اس نے تو کم ہی کیا ہوگا جتنا اس کے بڑے بھائی نے کیا. میرے جیٹھ نے مجھے بہت مارتے تھے کیونکہ میں کراچی سے تھی، میں انگلش بولتی تھی تو اس پہ بھی مار پڑتی تھی. میرے بال کلر، ہم لوگ شروع سے اس لائف سٹائل میں رہے تو اس پہ بھی مارتے تھے. مار کھاتی رہی یہ سوچ کے کہ وہ جو بچپن میں بیٹیوں کی پرورش ہوتی ہے نا کہ جہاں شادی ہوئی ہے وہیں سے مر کے جانا. میں ظلم سہتے 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 انہوں نے مجھے اتنا مار دیا کہ میں آدھی مر گئی. سوئی گیس کھول کے مار کے بند کر دیا. پھر میرے دیور نے مجھے وہاں سے نکالا تھا کہ آپ بچ جائیں، یہاں سے نکل جائیں. میرا علاج نہیں ہوا. پھر میں کراچی آئی، میرے دوستوں نے، میری ماں نے میرا علاج کرایا، اور پھر میں دوبارہ بیٹر ہونے لگ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے پھر کورٹ کے باہر گاڑی کھینچ دینے کی کوشش کی. میرے پاس 4 دفعہ گاڑی یوں چلائی، 4 دفعہ گاڑی 4 دفعہ آگے. اب یہ جو لوگوں کے سامنے میں نظر آتی ہوں، پردہ پوشی ہوتی ہے انسان. بالکل آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا تو جی تمہارے تو تصویریں ایسی ہیں، تمہارا تو یہ ایسا، لیکن جو لوگ اندر سے مجھے جانتے ہیں تو ظاہر ہے میں نہیں بتانا، منظر عام پہ نہیں آنا چاہ رہی تھی کہ میری زندگی میں کیا مسائل ہیں. تو آپ ہی اب آپ کو سب سے بڑا آپ کو جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو تکلیف درد ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ، تاکہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی NGO آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سپورٹ کرے ہوگا. پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں. یہ لوگ کسی کو اگر درد دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کا درد اپنے سینے میں محفوظ بھی کرتے ہیں. شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کی ہیلپ کرے ہمارے چینل کے تھرو. مجھے آفرز آ رہی ہیں جب سے میں نے ویڈیو وائرل لائیو آئی تھی کہ میں بے گھر ہو گئی تھی جس دن، آج سے 10 دن پہلے کی بات ہے. میرے پاس کوئی انکم نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں تھی. میری فرینڈ نے باہر سے پیسے بھیجے، سروائیول اس طرح میں نے کیا. 10,000 بھیجے. 10,000 میں مجھے رینٹ، یہ گھر تو نہیں مل سکتا نا. بالکل نہیں مل سکتا. بہت انہوں نے 1-2 دن کا ٹائم دیا تھا جمعے کا. پھر انہوں نے ڈیلر آئے، 4 مرد تھے. لڑائی کی، میں BP بہت ہائی ہو گیا، میں گر گئی، بے ہوش ہو گئی. خیر پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مریض ہو گئی ہے. ظاہر ہے بندہ جب نہ گھر ہے نہ ٹھکانا، تو پھر دوستوں سے جب ہیلپ مانگی تو آج کل کیا کہتے ہیں نا، نفسا نفسی کا دور. بالکل ایسی. لیکن ایسا نہیں ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ اچھے ہیں الحمدللہ، اور میں ان کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے میں نے زندگی کے یہ پچھلے 10 سال جب سے میں نے میرے بچے کے ساتھ سنگل پیرنٹ ہو کے گزارا ہے، اس میں میرے ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور میرے کچھ دوست ہیں اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں الحمدللہ، بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکونس ہیں. میرے بیٹی کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی تھی، میں نام نہیں لوں گی، جس انہوں نے اس کی ایجوکیشن سٹارٹ کروائی. مجھے ہر بار یہی بلیم دیا گیا کہ تم کچھ نہیں کرتی. میں کیسے کروں؟ ایک معذور انسان کیسے کرے گا آپ بتائیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے آپ، ٹھیک ہے، اگر آپ میڈیکلی طور پہ مکمل فٹ ہو جائے تو آپ تو خود بھی سروائیو کر سکتی ہیں، اپنے بچے کے لیے آپ خود بھی ارن کر سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، میں خود کماؤں. ٹھیک ہے نہیں دیتی، یا اول تو مجھے جسٹس دینا، میری فیملیز کو بولا جائے جو آپ کا حصہ بنتا ہے، جو آپ کا جائیداد میں حصہ تھا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو خود کنگلے ہو گئے، مرسیڈیز میں بیٹھے ہیں لیکن کنگلے ہو گئے. 10 نوکر ہیں. میں نے یہاں تک کہا مجھے سرونٹ کو آرڈر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے. اب مجھے ایسا سپورٹ نہیں چاہیے. جو کہ میں بتا رہی تھی کہ کافی مجھے میسیجز آئے جب میں لائیو گئی کہ آپ ہمارے سے خرچہ لے لیں. اللہ معاف کرے، اللہ کسی کی بھی دشمن کی بیٹی پہ بھی ایسا وقت ہے، دشمن کی بھی. میں ان کو بھی نہیں بدوا دیتی جنہوں نے مجھے میرے پہ یہ وقت لائے. میرا اپنا شوہر، میرے جیٹھ کی بیٹیاں، میں نہیں دیتی. لیکن اللہ سب کو ہدایت دے، بس ہدایت دے. بالکل ایسا. لیکن آج مجھے روڈ پہ لانے والے میرے اپنے ہیں، میرے وہ اپنے جو میرے بہت ہی اپنے، میرے خون کے رشتہ، میرے دودھ کا رشتہ، میرے ددیال، میرے ننیال. بہت پیسہ ہے، خربوں میں کھیلتے ہیں، لیکن میرے لیے کسی کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں ہے. خود میں کیسے کماؤں؟ آپ دیکھ رہے کہ میں ووکر کی ہیلپ سے چلتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں، میں نماز بھی بیٹھ کے پڑھتی ہوں. میں اپنے اللہ، میرا اللہ ہے بس جو مجھے زندہ رکھے. میں تو خودکشی کر چکی ہوتی، لیکن خودکشی حرام ہے. میں اپنے میرے بچے کو اس کا حق نہیں ملا. میں نے کورٹ میں کیسز کیے، وہ وکیل بک گئے، جج بک گئے. یہ کیسا انصاف ہے؟
اللہ نے تو بولا ہے کہ حق کے لیے تو لڑو. آج میں نے آواز اٹھائی ہے جب میں بالکل ختم ہو گئی. اب میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک میرا علاج. میں ذہنی مریض بن گئی. ٹانگ میری یہ نہیں کام کرتی صحیح سے. یہ میرا رب جانے. سوشل میڈیا میں تو ہر کوئی پردہ ہی رکھتا ہے, سفید پوشی, اور سب جانتے ہیں کہ یہ بہت اچھی فیملی سے ہیں, کھاتے, لیکن پھر بھی پردہ رکھنا پڑتا ہے. میں نے بہت کوشش کی میں پردہ رکھوں, لیکن اب میری بس ہو گئی ہے. یا تو میں مر جاؤں یا تو کوئی میری مدد کرے, مجھے کوئی گھر دلا دیں, کوئی فی الحال کوئی, سب سے پہلے تو مجھے چھت دے دیں. یہاں میرے پاس 1-2 دن کا ہی وقت ہوگا. آپ کے سامنے نہ یہاں پانی آ رہا ہے, نہ یہاں گیس ہے, نہ یہاں باتھ روم چل رہا ہے. میں کیسے جی رہی ہوں یہ میرا اللہ جان. دوائیاں نہیں ہیں, میں بی پی کی پیشنٹ ہوں, ہائپوگلیکسیمیا ہو جاتا ہے, خوراک نہیں, گیس نہیں, سردی لگتی ہے, سردی لگتی ہے, ہیٹر نہیں ہے, سردی لگتی ہے, ہیٹر نہیں ہے. لیکن بھیک مانگ رہی ہوں. پیسے دیے آئے ہیں مجھے, میرے اپنے دوستوں سے آئے ہیں صرف, جس میں سے کہ میں کیا کروں, میں رینٹ دوں, میں چیزیں لوں, میں کیا کروں. اچھا, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا میڈیکل ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے سہارے آپ رہتی ہیں ہمیشہ؟ آپ اٹھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, بیٹھ سکتی ہیں بس. کیا ایشوز ہے جو گورنمنٹ اگر دیکھ رہی ہے یا کوئی ایسی این جی اوز دیکھ رہی جو آپ کا علاج کروا دے؟ میرے نا ایکچولی میرے اوپر جب ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی چڑھی آگے پیچھے, اس وقت تو ظاہر ہے پھر علاج بھی نہیں ہوا. تھوڑا بہت جو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ, ٹانگ توڑ دی گئی تھی میری, تو وہ سارا, اب وہ میری کوئی ڈسکس ہیں جو ہل گئی ہیں, اور میری ٹانگ کا یہاں سے نا کریک آ گیا ہے. تو یہ پورا رائٹ سائڈ میری وہ نہیں ہے, مسلس پھٹ گئے, مسلس میں پاور نہیں ہے, پاور بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. کہ دیکھ لیں کہ میں نا یہ سوج گیا, بلڈ سرکولیشن رک جاتی. میں اگر واش روم جاتی ہوں یا میں اکیلے چلتی بھی, میں چل دیتی ہوں, تھوڑا بہت چلتی ہوں میں, لیکن میں اکیلے رہ نہیں سکتی. ہر وقت مجھے کچھ چاہیے, کیونکہ میں باتھ روم میں بہت دفعہ گر چکی ہوں, بے ہوش ہو چکی ہوں, کسی کو پتہ بھی نہیں, میرا بچہ اور میں اکیلے رہتے. تو یہ میری بیک بون کی سرجری ہونی ہے, فزیو تھراپیز ہونی ہے, اور یہ میرا جو رائٹ بازو ہے یہ میرے اس بازو سے 15 گنا زیادہ بڑا ہے. اب وہ میں تصویروں میں تو نہیں بالکل ضرورت نہیں ہے. جو بندہ دیکھ رہا ہوگا وہ آپ کی باڈی کی جو ہے اسی سے اندازہ لگایا کہ کافی آپ پین میں ہیں. ناظرین, جس اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ پلیز اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں, اور اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ رابطہ کریں پلیز. اور اپنی بہن سمجھے, کوئی بھی ایسی ویسی ولگر آپ ان کو آفر نہ کروائیں, کیونکہ جیسے یہ ہماری بہن ہے ایسے سب کی ہی بہن ہے. باقی ناظرین, اپنے اس پروگرام میں آج اس میزبان کو اجازت دیں. انشاءاللہ نئے پروگرام میں, نئے چہرے میں, نئی کہانی سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. اللہ حافظ.